بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگے گا اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایک شکوہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم ان تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے۔ لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے نماز فجر کے وقت صبح کے وقت سوئے ہوئے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر و خیر اور برکات معلوم ہو جائے تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے ان کو کولوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ یاد رکھیے کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامات کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ تو ناظرین، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو اللہ کی یہ محبوب سورت 10 بار پڑھتا ہے تو اللہ سے دنیا کی جس قیمتی چیز کا سوال کرے گا اللہ اسے دے گا۔ تو ایک تو بندے نے نماز فجر پڑھ لی، دوسرا یہ سورت تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا پوری نہ ہو۔ اگر وہ پورے دل سے اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو ناظرین، یہ سورہ اخلاص ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد 10 بار کسی سے بات چیت کیے بغیر اس سورت کو جو پڑھتا ہے اللہ بن مانگے اس کو پسندیدہ چیز دے دیتا ہے، اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کا رزق کھول دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سورت آپ لازمی پڑھیں، یہ جو کہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ دنیا کی جس چیز کا سوال کریں گے آپ کو ملے گی، چھوٹی بڑی تمام حاجات آپ کی پوری ہوں گی۔ تو ناظرین، آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ اگر آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ نے اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔